کفر کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اصطلاحی اعتبار سے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتا رہے لیکن اگر اس نے ایک بھی دینی ضرورت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہی ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ کسی ضرورت دینی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہم جب غور و تفکر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر اس کی کفر کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر التزامی، ایک ہوتا ہے کفر لزومی۔ کفر التزامی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا صراحتاً انکار کر دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اللہ کا واجب الوجود ہونا، یہ ضروریات دین میں سے اگر کوئی صراحتاً اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے کفر التزامی۔ اس کو کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں، اس کو ضروریات دین کا انکار بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفر التزامی یہ کفر اتفاقی بھی ہے اور ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کفر لزومی۔ کفر لزومی میں صراحتاً ضروریات دین کا انکار نہیں ہوتا، یعنی کسی ایسی چیز کا انکار ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی قباحتوں پر غور کرتے چلے جائیں تو نتیجے کے طور پر ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار لازم ہے۔ مثال کے طور پر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت فاروق اعظم کا انکار۔ اب یہ صراحتاً کفر تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے پر جب غور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار کی صورت میں بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ خلافت شیخین پر صحابہ کا اجماع ہے اور صحابہ کا اجماع قطعی ہوتا ہے اور قطعی بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ چنانچہ اس صورت میں کفر لزومی پر ہم جب غور کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کا انکار ہے کہ جب ہم اس کی قباحتوں پر غور کریں، نتیجہ نکالیں تو کسی ضرورت دینی کا انکار لازم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو نہ پتہ ہو تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا